حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ قصی بن کلاب سے جا کے حضور کے ساتھ ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد، آپ کے والد کا نام خویلد تھا، اور آپ مکہ پاک کی ایک پارسا، نیک، پرہیزگار، مالدار، ذہین اور فتین، با کردار، خوش گفتار ایک معزز خاتون تھیں، جن سے اہل مکہ سبق لیا کرتے تھے۔ مکہ کی عورتیں جن سے جینا سیکھتی تھیں۔ آپ کو ملکۃ العرب یعنی مکہ کی عرب کی ملکہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ صرف مالدار نہیں تھیں، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رول ماڈل تھیں اور متقیہ تھیں، اور زمانہ فطرت کی پرہیزگار تھیں، اور زمانہ فطرت پر بھی دین پر تھیں۔ جو دین اس وقت تھا نا، جو انبیاء کرام کا دین، چونکہ اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ساری زندگی بچپن سے لے کے جوانی، اور جوانی سے لے کے آخری وقت تک ایک ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت سارے مردوں نے اس وقت کے جو بڑے صاحب ثروت، صاحب علم، صاحب تقویٰ لوگ تھے، رشتہ کے پیغامات بھیجتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس انتظار میں تھی کہ مجھے وہ ہستی ملے جس کا مجھے انتظار ہے، گویا کہ جس طرح خالق کائنات نے اپنے محبوب کے لیے غلام اور اپنے محبوب کے لیے صحابہ چنے، اس طرح ازواج مطہرات بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے چنے۔ اس انتظار میں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ کی وہ جو نظر تھی، جو آپ کا جو معیار تھا، جو آپ کی سوچ تو فکر تھی، جو آئیڈیل تھا، وہ حضور کی ذات مبارکہ تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے خود آپ کی خواہش تھی کہ میرا جس طرح مال تجارت دوسرے لوگ لے کے جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تجارت فرماتے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ تجارت کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور دینی لوگوں کا تجارت کرنا یہ اس سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ دینی لوگ صرف دین کا کام نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ سبق ہے کہ وہ مال تجارت بھی بیچ سکتے ہیں، کو کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا اگر ذریعہ معاش تجارت ہوتی ہے تو یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ راضی کریں کہ میرا مال شام لے کے جائیں۔ اصل میں آپ وہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح انبیاء کرام نے سوالات کی اللہ کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات ہیں جو، تو اس طرح سرکار چاہتی تھی، آپ سیدہ پاک چاہتی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ میں اس کو ذرا دیکھوں اور مجھے وہ اور لطف آئے کہ سرکار دو عالم کی جو سیرت کے پہلو ہیں، جو آپ کا کردار اعلیٰ، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، آپ کی تجارت کے اصول بڑے روشن ہیں، تو وہ آپ نے بھیجا میسرہ کو کہ میسرہ جاؤ سرکار کے ساتھ۔ جب گئے تو واپسی پہ حضرت میسرہ سے آپ نے نفع کا نہیں پوچھا، بلکہ اخروی نفع کا پوچھا، جو دائمی نفع تھا، جو دائمی فائدہ تھا۔ حضرت میسرہ چاہتے تھے کہ میں بتاؤں کہ اتنے مال کا فائدہ ہوا ہے، اتنا مال بکا ہے، جب آپ بتا دیں، آپ فرماتی ہیں مجھے بتاؤ حضور کیا کرتے